علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور پوری زندگی کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پر ہم آپ کی پوری زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول ہے، اس ماہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے گہری مناسبت ہے، اور سیرت مکمل کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم لوگ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں سمجھ سکیں۔ سیرت ایک سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن مختصر طور پر ایک خاکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں رکھنے کے لیے آپ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ تو وہ ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے کا ہے، ولادت سے لے کر کے نبوت ملنے تک کا 40 سال کا زمانہ۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ ایک حصہ آپ کی زندگی کا یہ ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نبوت ملنے کے بعد سے ہجرت سے پہلے تک۔ آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد آپ تقریباً 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، تو ایک زندگی کا حصہ یہ ہے۔ اور تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد سے لے کر وفات تک۔ اس طرح آپ کی زندگی کے 3 حصے ہیں، ولادت سے نبوت تک، نبوت سے ہجرت تک، اور ہجرت سے وفات تک۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں حصے کے حالات الگ الگ ہیں۔ جزوی واقعات آپ بیان کرنے اور سننے جائیں گے تو اس کے لیے لمبا وقت درکار ہے۔ آپ غور کریں گے اور دیکھیں گے تو آپ کی نبوت کا جو آپ کی زندگی کا ان تینوں حصوں میں جو سب سے لمبا اور طویل حصہ ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، ولادت سے لے کر کے نبوت تک۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں سب سے کم حالات انہی ایام کے ملیں گے۔ عرصہ لمبا ہے لیکن سب سے کم حالات اور واقعات انہی ایام کے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا زمانہ آپ کا نبوت ملنے سے لے کر کے ہجرت کرنے تک ہے، یہ 13 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے واقعات کچھ اور زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں۔ اور سب سے مختصر حصہ جو ہے وہ آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد کا ہے۔ مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کر کے گئے، وہاں سے سن ہجری 1 سے 10 تک 11 ہجری ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی۔ وہ سب سے کم آپ کی عمر کا حصہ ہے 10 سال، لیکن تفصیلی واقعات سب انہی ایام کے ہیں، انہی سالوں کے ہیں، ہجرت کے بعد کے۔ یہ 3 حصوں میں جب آپ کی حیات طیبہ کو تقسیم کر لیتے ہیں تو سمجھنے میں بہت آسانی اور مدد ملے گی۔ نبوت ملنے سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو آپ لوگ بیانات میں اور سنتے ہیں اور کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ نبوت ملنے کے بعد سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد سے وفات تک
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا جائزہ لیں گے تو ہم کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام کی تبلیغ جو ہوئی ہے اور اسلام جو پھیلا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی ہے، یہ آخری دور میں ہے۔ شروع کے زمانہ آپ کا پورا قربانیوں اور تکالیف والا ہے۔ مکی زندگی آپ کی پوری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے بھری ہوئی ہے، اور لوگ جوق در جوق جو اسلام لا رہے ہیں وہ واقعات آپ کے آخری زندگی کے ہیں۔ ان پورے آپ نبوت ملنے کے بعد کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 13 مکۃ المکرمہ میں اور 10 مدینۃ المنورہ میں، آپ غور کریں، پڑھیں اور سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوئی ایک آدمی بھی تلوار کی زور پر اسلام قبول کیا ہو۔ عام طور سے یورپین مورخین جب آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، مار دھاڑ کر کے اسلام قبول کروایا گیا۔ اور ہم لوگ جو سیرت سے ناواقف ہوتے ہیں، سیرت سے نابلد ہوتے ہیں، تو ہم بھی کبھی کبھی ان کی باتوں کو قبول کرنے کے قریب آ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے، جنگیں کیے، جہاد کیا، تو یہ گویا کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلایا گیا، زبردستی لوگوں کو اسلام قبول کروایا گیا۔ آپ یورپین مورخین کے اس دعوے کو سامنے رکھیے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، تلوار سے زور زبردستی کر کے اسلام کی تبلیغ کی گئی۔ اور دوسری طرف آپ چلیے ایک دم پہلے دن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی ہے، وہاں سے آپ جائزہ لیجئے کہ لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ آپ کو نبوت ملی غار حرا میں، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، وہ واقعات مشہور ہیں، نبوت کیسے ملی، اور آپ نے پھر گھر میں آ کر کے حضرت خدیجہ سے کیا کہا۔ سب سے پہلے آپ پر جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پرورش میں تھے۔ یہ لوگ متقدمین فی الاسلام، بالکل بنیاد میں اسلام لانے والے ہیں۔ ان پر کون سی تلوار چلائی گئی تھی اسلام قبول کروانے کے لیے؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ یورپین مورخین جو اس بات کے مدعی ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، روز اول سے جس دن سے پہلا آدمی اور پہلی عورت مسلمان ہو رہی ہے، وہاں تلوار چلانے والا کون تھا؟ بھئی تلوار کی زور پر تب پھیلے گا جب کوئی تلوار چلانے والا ہو۔ شمشیر زن جب رہے گا تو تلوار چلائے گا، تو کوئی دوسرا تلوار کے زور پر اسلام قبول کرے گا۔ جب شمشیر زن وہاں ہے ہی نہیں ہے تو تلوار کے زور پر کون اسلام قبول کیا؟ اس کے بعد جتنے متقدمین فی الاسلام ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، اس طرح اور دیگر وہ لوگ جو بالکل شروع میں اسلام قبول کیے۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد فوراً آپ کو کھلم کھلا اعلان کا حکم نہیں ہوا، شروع میں آپ نے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی۔ 3 سال تک پوشیدہ طور پر چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ اتنے دنوں میں کچھ 20-25 لوگ اسلام قبول کیے، اور اس کے بعد 3 سال جب نبوت ملنے کا زمانہ گزر گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اب آپ اپنے تبلیغ کا، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، اس کا کھلم کھلا اعلان کیجئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہاں پر آپ کا پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کوہ صفا پر چڑھتے ہیں اور پھر قبیلوں کو آواز لگاتے ہیں، بلاتے ہیں،
اور آپ کے پاس مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لو ارائیتم لو اخبرتکم ان خیرا بصف هذا الوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقیہ، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب کو سب نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ کہتا ہوا پایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی بات پیش کی، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تم کو دردناک عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تب آپ کی مخالفت شروع ہوئی۔ 3 سال تک جب تک آپ خفیہ دعوت دیتے رہے تب تک مخالفین نہیں تھے۔ جب آپ نے اعلان کیا وہاں سے آپ کی مخالفت شروع ہوئی اور آپ کو آپ کے متبعین کو تکالیف دینا شروع کیا گیا۔ یہاں سے 2 سال تک سن نبوی 3 سے لے کر 5 تک مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تکالیف کا سامنا کرتے رہے، پریشانیوں کا سامنا کرتے رہے۔ سن ہجری 5 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کا حکم دیا۔ حبشہ کی ہجرت سن ہجری 5 میں ہوتی ہے۔ وہاں سے کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ حبشہ کی ہجرت بھی 2 بار ہوئی۔ ایک بار صحابہ کرام گئے، افواہ پھیلی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، سب ہمارے موافق ہو گئے، تو حبشہ سے مسلمان واپس آ گئے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے، اس کے بعد دوسری ہجرت میں تقریباً 83 لوگ مرد عورت ملا کر کے حبشہ کی ہجرت کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات یہ تھے، آپ دن بھر محنت کرتے، تبلیغ کرتے، کوئی ایک آدمی اسلام قبول کیا کرتا تھا۔ ابھی گزشتہ 1-2 ہفتے پہلے درس قرآن کے اندر آیا، اللہ رب العزت نبی کو بار بار تسلی دے رہے ہیں، لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطری طور پر یہ غم ہوا کرتا تھا، دکھ ہوا کرتا تھا کہ میری عمر 40-50 سال گزر چکی ہے، میری نہ جانے کتنی عمر باقی ہے، اتنے کم لوگ اسلام قبول کیے تو میرا مشن کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ فکر ستاتی تھی کہ میری عمر تو 40-50 سال گزر چکی ہے اور چند لوگ ابھی 60-70 لوگ اسلام قبول کیے ہیں، تو میرا یہ جو مشن ہے، میرا جو کام مجھ کو دے کر کے بھیجا گیا ہے، میری اس میں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی، اس غم میں آپ غمزدہ رہا کرتے تھے۔ حبشہ کی طرف ہجرت، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، کوئی ایک آدمی دن بھر میں اسلام قبول کرتا، اور جہاں کسی نے اسلام قبول کیا اہل مکہ اس کا جینا حرام کر دیا کرتے تھے۔ سن 7 نبوی میں، نبوت کے 7ویں سال، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند کر دیے گئے۔ 3 سال کا اہل مکہ نے بائیکاٹ کیا، 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند رہے۔ وہاں کے حالات آپ کتابوں کے اندر پڑھ لیجئے، سن لیجئے کیا حالات ہیں۔ 10 نبوی تک وہاں پر شیب ابی طالب میں گزارا۔ 10 نبوی میں جب وہ معاہدہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، آپ شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں، اور اسی سال حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اب تک آپ کو ان کی حمایت اور طاقت حاصل تھی، اسی سال ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو ابھی تک آپ کی وہی اکیلی تنہا بیوی تھی، حضرت خدیجہ، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اس سال کو سیرت نگار عام الحزن کا نام دیتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ اب آپ کو جو کچھ سہارا تھا معمولی وہ بھی ختم ہو گیا، ظاہری اسباب کے طور پر جو بھی آپ کے سہارے تھے ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید سے کہ اہل مکہ تو اسلام قبول نہیں کرتے، ہو سکتا ہے کہ طائف والے اسلام قبول کر لیں، آپ طائف گئے، اور طائف کے وہ کٹھن حالات آپ نے وہ بھی بارہا سنا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے کیا جواب دیا۔ سن نبوی 10، 11، 12 یہ کسی طرح گزرے، اور سن نبوی 12 میں ہجرت نبوت کے 12ویں سال اللہ رب العزت نے راستہ نکالا اور مدینہ المنورہ ہجرت کی اجازت ہوئی۔ جتنے مسلمان تو اس میں سے اکثر تو حبشہ چلے گئے تھے، گنے چنے چند لوگ یہاں پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ ہجرت کا حکم دیا گیا،
صحابہ کرام دھیرے دھیرے ایک ایک دو کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں ہجرت فرمائی۔ یہ آپ کے نبوت ملنے کے بعد کے مکی زندگی کے 13 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اتنے دنوں میں تقریباً 100 لوگ اسلام قبول کیے۔ نبوت ملنے کے بعد سے 13 سال آپ کی زندگی ہے، تقریباً 100 لوگ اسلام قبول کیے۔ آپ جب مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، وہاں آپ نے انصار و مہاجرین کی مواخات کرائی۔ مواخات کا مطلب بھائی چارہ، مہاجر کو اور انصاری کو بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کو ملا کر کے ان کی مواخات کراتے تھے، اور انصاری سے کہتے تھے یہ تمہارا بھائی ہے، اس لیے کہ مہاجرین سے اجنبی تھے، ان کا وہاں پر کوئی تھا نہیں، تو انصار نے اپنے ساتھ ایک ایک مہاجر کو جوڑ لیا۔ آپ نے مواخات کرائی، اس میں مہاجرین کی کل تعداد 45 تھی۔ مکہ سے جو لوگ مدینہ ہجرت کر کے آئے مسلمان، ان کی کل تعداد 45 کے آس پاس ہے۔ یہ مدینہ منورہ تشریف ہجرت فرما جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا حلقہ اور وسیع ہوتا ہے۔ انصار نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے سنا کہ بدر کی لڑائی میں 313-14 کے آس پاس تعداد تھی۔ مکہ سے جب ہجرت فرما رہے ہیں تو تعداد تقریباً 100 ہے مسلمانوں کی۔ غزوہ بدر ہوتا سن ہجری 2 میں، اس میں تعداد 313 کے آس پاس ہے، 313، 14، 15 کے اقوال ہیں۔ اس کے بعد وقت آگے بڑھتا ہے۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو روک دیا گیا، وہاں پر صلح ہوئی۔ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد ہے 1400۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، آپ غور اس بات پر کیجئے کہ جو یورپین مورخین کا دعویٰ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، آپ دیکھیے تلوار کہاں چلی ہے۔ کوئی ایک فرد آپ بتائیے پوری سیرت طیبہ میں، بلکہ پوری اسلامی زندگی میں، کہ کسی ایک آدمی کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا گیا ہو۔ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1400 ہے۔ نبوت ملنے کے بعد سے مکی زندگی 13 سال اور ہجرت کے 6 سال، 13 اور 6 19، تقریباً اتنے دنوں میں 1400 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کی صلح کی، یہ صلح کیا، یہ شکست فاتحانہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دب کر کے صلح کیا، بہت نیچے ہو کر کے صلح کیا۔ ان کی جو شرائط تھی، اگر جو شرائط ناقابل قبول تھی، پھر بھی قبول کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مصلحت تھی۔ یہ صلح نہیں، فتح مبین تھی۔ اسی کے بعد میں آیت نازل کی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ فتح کیسی ہے، ہم کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ہم کو واپس بھیج دیا گیا، اور اس کو اللہ رب العزت فتح مبین کہہ رہے ہیں۔ اصل یہ فتح مبین کا پیش خیمہ تھی۔ بعد میں 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ وہ مکہ فتح ہونے میں اصل کردار اسی صلح کا تھا، صلح حدیبیہ کا۔ آپ دیکھیے صلح حدیبیہ میں تعداد مسلمانوں کی 1400 ہے، اور 2 سال کے بعد جب کفار مکہ کی طرف سے بد عہدی کی گئی، عہد کو توڑ دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہے 10,000۔ ادھر 19 سال میں 1400 لوگ مسلمان ہوئے، ادھر 2 سال میں تعداد بڑھ کر کے 10,000 ہوتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، وہاں سے امن و امان کے حالات ہوئے، اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کفار مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ستائیں گے نہیں۔ صلح ہو گیا، صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، تو دور دراز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے، حجاز سے، عرب سے باہر امراء اور سلاطین کے پاس خطوط روانے کرنے کا موقع ملا، اور دوسروں کو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا موقع ملا۔ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بتلانا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کی، اس کے بعد مسلمان کفار کے ساتھ کاروبار میں
دوسرے معاملات میں خلط ملط ہو کر کے رہے اور ان کے مسلمانوں کے اخلاق سے کفار متاثر ہوئے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 2 سال کے اندر تعداد 10,000 ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 2 سال دیکھیے، سن ہجری 8 میں فتح مکہ ہوتا ہے اور سن ہجری 8 کے بعد 2 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کرتے ہیں۔ 2 سال کے بعد سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے صحابہ کرام کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ مکہ میں آپ کی زندگی یہ تھی، آپ یہ سوچتے تھے کہ میرا مشن کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو جو صلہ دیا، 2 سال میں 10,000 اور 2 سال کے بعد 1 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ کی نظروں کے سامنے۔ آپ تصور کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی۔ مکہ میں اللہ رب العزت آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی اپنے آپ کو ہلاک مت کر ڈالیے اس غم میں کہ کفار اسلام قبول کیوں نہیں کرتے۔ وہاں پر آپ نے قربانیاں دی۔ کبھی بھی بات کے نتائج کے پیچھے پہلے کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر قربانیاں دی، آپ کے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، بعد میں آخر میں اس کا نتیجہ نکلا کہ 2 سال کی قلیل مدت میں اتنی دور دراز تک اسلام پھیلا، اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ قرآن شریف کہتا ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے انسانوں کا، مسلمانوں کو سمندر ٹاٹے مار رہا ہے، خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع آپ کے سامنے ہے۔ اتنے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو تلوار کی زور سے مسلمان کیا؟ ہماری کمی کوتاہی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کی سیرت پڑھتے نہیں اور سیرت جانتے نہیں، اور جہاں یورپین مورخین نے اعتراض کیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تو ہم لوگ قبول کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور ہم کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کیے، غزوات کے اندر جنگ کی ہے، جہاد کیا، وہاں تلوار چلائی گئی ہے۔ آپ حقیقت کو سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات کیے یہ سب غزوات دفاعی ہیں۔ غزوات 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقدام اور ایک ہوتا ہے دفاع۔ اقدام کا مطلب خود ہو کر کے حملہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کر رہا تو اس کا دفاع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے غزوات یہ اقدامی نہیں، دفاعی ہیں۔ دشمن آپ پر حملہ کر رہا تو آپ اس کا دفاع کرنے کے لیے غزوہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خود ہو کر کے حملہ نہیں کیا کسی پر، خود ہو کر کے اقدام نہیں کیا ہے۔ صرف ایک غزوہ خیبر کے بارے میں مورخین کے سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ وہ اقدامی یا دفاعی، لیکن بہت تحقیق سے اگر دیکھا جائے گا تو وہ بھی دفاعی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے دفاع میں قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، اور جہاد کے موقع پر بھی کسی کو پکڑ کے زبردستی مار کر کے اسلام قبول کرنے کا کبھی آپ کو کہیں ملے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔ آپ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں، سیرت میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن آپ سیرت کو پہلے پڑھیے اور سمجھیے تو آپ کے بات سمجھ میں آئے۔ یورپین مورخین کا ایک دعویٰ، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ کی جتنی بھی اخلاقی واقعات، ان کے جتنے بھی اخلاقی واقعات ہیں معاف کر دینے کے، درگزر کر دینے کے، وہ سب مکی زندگی کے ہیں، جب آپ کو طاقت نہیں تھی، آپ کمزور تھے، آپ کے پاس قوت کا زور نہیں تھا، تب آپ نے مجبوراً لوگوں کو معاف کیا ہے۔ جب آپ مدینہ کے اندر آئے اور آپ کو طاقت میسر ہوئی، تب آپ کی زندگی ایک نبی سے ہٹ کر کے ایک سیاستداں اور ایک حاکم کی طرح ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو، جتنے واقعات آپ کے سامنے بتلائے جائیں گے وہ سب اس وقت کے ہیں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ آپ کو پورا زور، پوری قوت حاصل ہے،
تب آپ نے لوگوں کو معاف کیا، درگزر کیا ہے۔ سب سے بڑا موقع جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے وہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ آپ کو پورا کنٹرول حاصل ہے، پورے حجاز پر آپ کو دبدبہ قائم ہو چکا ہے، آپ کا غلبہ ہو چکا ہے۔ اس وقت آپ مکہ فتح کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے تو دشمنوں سے بدلہ لے سکتے تھے، پوری قوت آپ کو حاصل تھی۔ اس وقت آپ نے کیا اعلان کیا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ مکہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور دن رات صبح شام دھوپ میں مسلمانوں کو انگاروں پر لٹایا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں، آپ کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ ان کو کس تلوار نے اسلام قبول کروایا؟ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر رہے ہیں، کون سی تلوار نے ان کو اسلام قبول کروایا؟ اب بات کو سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار ہیں جس سے اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ واقعات بہت سے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبے عرصے تک کفار و مشرکین میں تھے، ان کے کمانڈر تھے، ان کی قیادت کرتے تھے۔ مکہ کے سرداروں میں جو بڑے بڑے سرگنا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن تھے، اس میں سے ایک ہے ولید ابن مغیرہ۔ یہ خالد انہی کے فرزند ہیں۔ وہ کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سب سے پیش رہا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے ہیں خالد۔ اور غزوہ احد کے اندر فتح کے بعد جو شکست ہوئی تھی اس میں اصل کردار انہی کا تھا۔ یہ اس وقت کفار میں تھے اور پہاڑ کی طرف سے جہاں سے وہ لشکر دوبارہ لے کر کے آئے تھے اس کے قائد یہی تھے۔ تو سن ہجری 6 تک، صلح حدیبیہ تک کے کفار و مشرکین کے ٹیم میں ہیں، ان کی جماعت میں ہیں، ان کی قیادت کر رہے ہیں، ان کی کمانڈری کر رہے ہیں۔ اور سن ہجری 6 کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے، ایک دن حضرت خالد نے رخ کیا مکہ سے مدینہ کا، راستے میں عمرو بن العاص ملے، یہ بھی انہی میں تھے جو کفار و مشرکین کے سردار ہوا کرتے تھے، کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ عمرو بن العاص نے پوچھا خالد کہاں کا قصد ہے؟ کہا کہ مدینہ جا رہے ہیں۔ اور کہا کہ آخر کب تک رسول اللہ کی مخالفت کی جائے اور کب تک رسول اللہ کے مقابلے میں لڑا جائے؟ آخر کب تک؟ دل یہ چاہتا ہے کہ جا کر قدموں میں سر ڈال دیں۔ عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے، چلیے چلتے ہیں۔ اور جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں میں سر ڈال دیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کون سی تلوار تھی جس نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ابھی تک کفار کی کمانڈری کر رہے ہیں اور خود آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے بعد جو جوہر، جو مہارت اسلام کے خلاف اور مخالفت میں صرف کرتے تھے وہی اسلام کی تبلیغ میں صرف کیا ہے۔ انہی دونوں میں سے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن العاص، انہی دونوں میں سے ایک فاتح شام ہیں، ایک فاتح مصر ہیں، جنہوں نے بعد میں خلافت راشدہ کے زمانے میں ملک شام فتح کیا، ملک اور مصر فتح کیا۔ تو اسلام کی تبلیغ صرف اور صرف صحابہ کرام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی بنیاد پر ہوئی۔ ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ایک نہیں سینکڑوں مثال ملے گی۔ وحشی ابن حرب ہیں۔ کون ہے وحشی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والے۔ غزوہ احد کے اندر نیزہ مارا تھا وحشی نے حضرت حمزہ کے، حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، آپ کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنے والے، وہ شہید ہوئے۔ وحشی نے شہید کیا تھا۔ حضرت ہندہ جو بعد میں صحابیہ ہوئی، وہ اسی غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی۔ بعد میں وحشی بھی اسلام لے آئے، ہندہ بھی اسلام لے آئی۔ ہندہ کے شوہر ابو سفیان جو مکہ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں کفار و مشرکین کی طرف سب کے قائد رہنے والے، بعد میں اسلام قبول کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدلہ لے سکتے تھے،
لیکن سب کو آپ نے معاف کیا، درگزر کیا، سب سے آپ نے درگزر کیا۔ یہ سب سے زیادہ کٹر دشمن تھے تکالیف دینے والے، سب نے آ کر کے اسلام قبول کیا، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ اپنے نبی کے اخلاق کو پڑھیے اور پڑھ کر کے اپنائیے۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی آیت قرآن شریف میں ان پورے واقعات کے خلاصے کے طور پر نازل فرمائی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ آپ میری اخلاق عظیمہ کی برکت سے اتنے دور دراز اسلام کی تبلیغ ہوئی، اور سن ہجری 10 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلو کو آپ سمجھیے۔ آپ کی زندگی کے میں نے کہا 3 حصے کیجئے۔ پہلا حصہ آپ کو 40 سال نبوت ملنے سے پہلے کا، اس کے بعد 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، اور ان 3 حصوں کے اندر کیا واقعات پیش آئے۔ اور اس میں سب سے بنیادی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کو پڑھیے، اپنی زندگی میں اپنائیے۔ جیسے صحابہ کرام نے آپ کے اخلاق کو زندگی میں اپنا کر کے اپنی زندگی کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ کی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت ویسے اخلاق کو اپنانے کی ہے۔ اخلاق کے باب میں، اخلاق کے ذخیرے میں سب سے زیادہ نادر اور کامیاب 2 چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی دشمن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، دشمن کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ یہی چیز ہے، دشمن کے ساتھ حسن اخلاق، دشمن کے ساتھ میں عفو درگزر، دشمن کے ساتھ میں اچھے اخلاق سے پیش آنا۔